بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ فرض بنتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے مجلس، ذرا پلیز آ جانا سنت رسول۔ بیٹا جی آپ سامنے آ جاؤ، بچوں سامنے آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، ہم دوستی کریں گے۔ آؤ آ جاؤ جان، ادھر آ جاؤ، دونوں ادھر آ جاؤ، کیونکہ پہلی صف میں بڑا زیادہ مل جاتا ہے۔ ادھر آ جاؤ میرے پاس، جی آ جاؤ، یہ تمہارے لیے۔ آؤ بسم اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ مجلسیں، کئی مجلسیں ہوتی ہیں، کئی مجلس جمتی ہے، ہر طرح طرح کے مجالس ہوتے ہیں، مجلس طرح طرح کی ہوتی ہے۔ عرب میں جنت کو فالو کرتے ہیں، بیٹھک کو بھی مجلس کہا جاتا ہے۔ ہم بیٹھے ہیں نا، اسی کو مجلس کہتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے کمرے میں پورے بیٹھک بڑی خوبصورت بناتے ہیں، جنت میں جیسے انٹرنس میں بیٹھکیں ہوتی ہیں اس طریقے کے بنائے جاتے ہیں۔ کتنے حوریں ہوتے ہیں جنت میں؟ 70 حوریں ایک مرد کے لیے دیں گے۔ میں سوالات نہیں کروں گی، لاسٹ ٹائم میں بات ہو چکی ہے ہماری، ہم سوالات نہیں کریں گے۔ جو کل لاسٹ ٹائم پوچھی ہوں وہ سب آنے کے بعد وہ پوچھ سکتی ہوں، وہ ہے مجھے، ٹھیک ہے۔ 70 حوریں ایک مرد کو دیں گے، 2 بیویاں ایک مرد کو دیں گے، اگر وہ مرد نگاہیں نیچے رکھیں، اپنے بیوی کے حقوق ادا کریں۔ یہ کافی چیزیں ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اٹھے بیٹھے سب کو دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون ہیں، اصول ہیں، وہ اپنے قانون کو پاس کریں گے تو مومن عورت سارے حور سے بھی زیادہ حسین ہوگی۔ جس میں ایمان ہوگا، جو عورتیں نگاہیں نیچے رکھتے ہیں، غیر مردوں سے پردہ کرتے ہیں، جائز رشتوں کے سامنے جاتے ہیں، یہ سارے اصول مجالس کے جو میں بتا رہی ہوں، جنت کے بیٹھکوں میں حور کیوں بیٹھتی ہیں، کیوں دیتے ہیں ان مردوں کو یہ تحفے پہ۔ اس کے اندر جو جنت ہوتی ہے محلوں میں، وہ مومن عورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا درجات ہیں اللہ تعالیٰ کے! سوچ کے، پڑھ کے، سمجھ کے اس دنیا کو حقیر جان کے چھوڑ دیا ہم نے چیزوں کو۔ پہنو، منع نہیں ہے، پہنو، اوڑو، سجو، کرو، دائرے میں اندر جو کرنا ہے اندر کر لیں، باہر اس کی اجازت نہیں دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ایمان اس پہ لے کر آنا جو قرآن کریم میں سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن کریم کی چند باتیں چھوڑ دیں گے، چند باتوں کو اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اب دنیا میں کئی کتابیں ہیں، دین پھیلانے کے لیے بھی کئی کتابیں استعمال کرتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے قرآن کریم کے اندر۔ یہ ایک حرف نہیں بولتے، جمع کو حروف کہتے ہیں۔ ایک حرف کو ایک نیکی ملتی ہے، کتنے نیکی ملتے ہیں؟ 10۔ ہاں، اس کے بعد پہلے دھیرے سے چلیں گے۔ یہ ایک الف لکھیں، یہ ایک الف اگر ہم پڑھیں گے، با اگر پڑھیں گے، تا اگر پڑھیں گے، سا اگر پڑھیں گے، کچھ بھی آپ ہم حروف پڑھیں گے، یہ ایک حروف کا
10 گنا ثواب دیا جائے گا، یا نہیں تو 70 گنا ثواب دیا جائے گا۔ کیسے حسین طریقے سے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے تجوید، رتیل، تفسیر، یہ ساری چیزوں کے ساتھ، فار ایگزامپل ایک ہم نے صوفہ لیے، صوفے کو انہوں نے یہ کشنز اڑائے، کشنز کے بعد یہ کشن رکھے، پھر یہ اڑائے۔ معافی چاہتی ہوں، یہ پورا میں نکال دیتی ہوں۔ یہ پریزنٹیشن کیسا ہوتا ہے صوفے کا، وہ جو بیٹھے ہیں وہ سجا ہوا ہے، وہ کیسا ہے، وہ سجا ہوا ہے۔ تو حروفوں کو سجا کر سوار کر پڑھانا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ جو لوگوں کو اعراض ہے، اعتراض ہے، لوگوں کو کفر ہے کہ قرآن نہیں پڑھائیں، قرآن نہ سکھائیں، قرآن سے بیان نہ دیں، دوسرے کتابوں سے بیان دیں، ہم نہیں دیں گے، مر جائیں گے اگر کاٹ کے کوئی گلے سے نکل بھی رہے گا۔ ایک صحابہ تھے ابو ذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر وفات ہو گئی نبی کے بعد، تبھی بھی وہ زندہ تھے، ضعیف تھے، وہ زندہ تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد، وفات کے بعد، ان لوگوں نے کیا کرے، آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئے، ہم سنبھالیں گے یا تم سنبھالیں گے، کون سنبھالیں گے؟ پھر بات ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے، پھر اس طریقے سے نہیں۔ اللہ سجی ہوئی چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ میں اتنی محنت بیان کرتے کرتے کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ مجھے یہ بات، جنت میں اللہ نے بڑا سجا کر رکھے ہیں، ترتیب سے رکھا گیا ہے۔ ہم چپل بھی چھوڑتے ہیں باہر، ایسے ہی لات مار کے پھینک کے آ جاتے ہیں۔ بچوں کو میری کلاس میں جب آتے ہیں پڑھنے، منڈے ٹیوزڈے وینسڈے، میں کہتی ہوں سب سے پہلے چپل، جوتے، بڑی عورتوں کو بھی کہتی ہوں، دیکھو آپ نے جوتے صحیح نہیں کرے، جاؤ جا کے جوتے صحیح کر کے آ جاؤ۔ ترتیب سے جب جنت سجی ہوئی ہے، یہ چیز تم سیکھیں گے تو تمنا بھی ہوگی۔ گھر اللہ نے حاصر دیے ہیں، چارپائی دیے ہیں، ٹوٹا صوفہ دیے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے پاس بنارس کی ساڑیاں بھری ہوئی ہوتی ہیں، ایک ساڑی پھاڑ کر اسے سجا سکتے ہیں، کچھ ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں۔ تکیے نہیں ہمارے پاس، درزی کے پاس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لا کر سجا کر، کیا کیا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے؟ جھاڑ میں کا بھوسا لا کر بھر کر میرے نبی کے لیے بڑے بڑے تکیے بنائے تھے۔ مجلس، بیٹھک، آج ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر، کسی اور کی خاطر ہم نہیں بنے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتی ہیں تحفۃ النساء، نام رکھ لیے کسی نے یہاں پہ کتابوں کا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں، چند چیزیں جو دلیلوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ اصلاح البین الناس کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں کے ساتھ اصلاح کرو۔ یہ جماعتی اہل حدیث وہ سنی نہیں، سارے لوگوں کے ساتھ اصلاح کرو، سب کے ساتھ۔ مرد کو نہیں چھوڑ سکتے، صرف عورتوں کو لے لیں، مرد نہیں، مرد عورتیں سب مل کر ہی ہیں، جوڑا ہے نا۔ جنت میں اکیلے کوئی نہیں جاتا۔ اگر بیوی اچھی نہیں تو دوسرے کی بیوی وہ جوڑ دیں گے، کراس کنیکشن کر کے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے۔ ایسے ہی نہیں بھیجیں گے، پاک کر کے بھیجیں گے۔ جیسے کواری لڑکی ہوتی ہے نا، مومن کو کواری لڑکی پہلے بنائیں گے۔ ہمارا کام سب سے پہلے مومن بننے کا سیکھیں، مومن بننے کی کوشش کریں۔ کل کسی نے مجھے کہا، نہیں ہم کسی سے میں ایک بیعت لے رہی تھی، وعدہ لے رہی تھی، سمجھا رہی تھی ایسا کرنا ایسا کرنا، نہیں اچھا ہم اب اچھے مسلمان بنیں گے۔ ہر کوئی مسلمان ہے، مجھے اچھے مسلمان نہیں چاہیے، مجھے اچھا مومن چاہیے۔ ایمان جس میں نہیں ہوتا وہ مومن نہیں بن سکتا۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات کو ایکسیپٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو یوں پیچھے چھوڑو گے نا، کافر چھوڑتا ہے، ہم کفر کریں گے۔ ہم کلمے پہ ایمان رکھتے ہیں مگر کفر بہت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آج ایک مجلس کی بہت اچھی بات میں بتانا چاہتی ہوں، وجبت
محبتی وجبت محبتی للمتجالسین. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری محبت اس کے لیے خاص ہے، فرض ہے، جو ایسے مجالسوں میں بیٹھتے ہیں جہاں میری تعریف سنتے ہیں، جہاں میرا کلام سنتے ہیں. یہ نہیں کہا گیا باقی کتابیں میرے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں، 15 سال سے چل رہی ہیں لڑائیاں، میں میری موت تک لڑوں گی جب تک میں زندہ رہوں گی. میرے مرنے سے پہلے اللہ نے ہزاروں لاکھوں کو تیار کر دیے. میری بات میں کر رہی ہوں، میں آج کے دور کی. تو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تب پوری دنیا میں پھیل گئے، یہ دین ساری دنیا میں پھیل گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انڈیا سے بھی جاتے تھے. اب لوگ بولتی ہیں بزرگان دین خواجہ غریب النواز آ کر مسلمان بنائے، سارے کافر تھے. تو میں ہسٹری کھول کے دکھاتی ہوں آپ کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہاں پہ مسلمان ہو گئے. کیوں کسی کو کریڈٹ دیتے ہو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر وہ کریڈٹ ان کی آل کو دیتے ہو؟ مجھے گالیاں دو، تم میری بات نہیں مانو، میرے بچوں کو چاہو، میں راضی ہوں گی؟ آپ راضی ہوں گے؟ سارے ولیوں کا مقام کچھ اور ہے، سارے نبیوں کا مقام کچھ اور ہے. امام الانبیاء کا مقام سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کے بعد. یہ مقام کوئی نہیں چھین سکتے. یہ دین مکمل کر کے چلے گئے. الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ المائدہ کھولو آپ کو یہ ملے گا. آج کے دن مکمل کر دیے. الیوم بولے تو آج کا دن. الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہم نے مکمل کر دیے، تمام کر دیے، کمپلیٹ کر دیے. اس کے بعد کوئی بھی ایڈیشن نہیں کر سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب ہم دین بدل سکتے ہیں پیاری بہنوں؟ کتابوں کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں بدل سکتے نا. بھلے تم کچھ بھی لوگوں کو سکھا لو، کان بھر لو، کچھ بھی بول لو، مگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا. اتنا تو ڈر رکھیں، ہم کسی اور کے بارے میں نہیں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں بول رہے ہیں. بسم اللہ. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہا ہے کہ آپ نے کہا ہے خیرکم. اب ہم آتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ خیریت. بڑی مائیں سب کیسے بولتے ہیں؟ ایسے ہی بولتے ہیں نا، خیریت بیٹا، خیریت جی آپ کی، خیریت. انہوں نے عربی سیکھا ہے. بڑے بڑے جو ہماری ماں ہیں، جو بڑی بڑی ہیں نا، انہیں تھوڑے تھوڑے ورڈز نا عربی کے ہوتے ہیں. میں خوش ہو جاتی ہوں جب یہ سب عربی میں سیکھتی ہوں نا. ہمارے وطن میں بھی کہتی ہوں، ہمارے بنگلور میں بہت عربی کے الفاظ ہیں. عام زندگی میں بہت عربی کے الفاظ ہیں. خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور تم وہ قرآن دوسروں کو سکھائیں. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے باقی اور کتابیں تم دوسروں کو سکھاؤ گے تو تم خیر ہوگے؟ کہا ہے؟ میں خاموش ہوں، آپ دلیل دینا. کوئی بولو، دلیل دو. ہے کسی کے پاس دلیل ہے؟ کیوں کفر کرتے ہو نبی کے ساتھ؟ پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے، دل سے نہیں. دل میں ان کی بات نہیں لیتے، منہ سے کہتے ہیں. دل میں اتارو ان کو، دل سے محبت کرو تو وہ جو بولتے ہیں ہم سن پائیں گے. مجلس کا اصول ہے کہ کان لگا کر سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجالس کے اصول بتا کے گئے ہیں. مجلس میں کان سے غور سے سنیں. جگہ وہ ہے جسم میں کی پوری احساسات میں سے وہ احساسات اللہ نے سمیع کہا ہے، کیونکہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بنایا جاتا ہے ایک پانی کا خطرہ، اس کو خون، گوشت کا لوتھڑا، اسٹیپ قرآن کے اندر ہے، آیت میں ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا، گوشت کے ٹکڑے میں سب سے پہلے ہمارے رب نے، الرحمن نے کان بنائے.
ہمارے پورے جسم کے اعضاء کا مین پوائنٹ دماغ نہیں ہے، کان ہے۔ دماغ اگر اندر رہتا، سنتا سمجھتا، کان پھاڑتے نہیں، روزن نہیں دیتے اللہ سبحانہ و تعالی، تو کان کے اندر سے بھیجے میں کیسا گھستا؟ سمپل ورڈ، سمجھے؟ لوگ اگر کوئی بات، اس کے بعد ہمیں آنکھوں کی گواہی چاہیے نہیں، قرآن کریم کے اندر جو دلیل ہیں، جو گواہیاں ہیں، ہم دیکھ کے پڑھیں گے تو ہمارا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا ہے قیامت کے دن تم کو میں اندھا اٹھاؤں گا جو قرآن کریم کو چھوڑیں گے۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کا مطلب صبح سے شام تک پڑھتے رہیں گے، 3 دن میں قرآن ختم کرتے رہیں گے۔ یہ ایک دن میں کئی لوگ قرآن ختم کرتے ہیں، مگر نبی کی سنت 3 دن، 3 دن۔ وجہ کیا ہے؟ فر 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 نہیں پڑھنا ہے، آرام سے رک رک کر، ٹہر ٹہر کر، سوار کر پڑھنا ہے۔ رتیل القرآن و ترتیلا۔ اب سب کو معلوم ہے کون سے سورہ میں ہے یہ؟ سورہ نہیں بولا، جلدی نہیں مچانا، سورۃ مزمل نہیں ہے، یہ ہم نے زے کوئی اور ایک بار چھوڑ دیے، سمجھے بہنا؟ میرے رب نے کیوں کہا ہے؟ ہم سے غلطی کرا کے ہم کو دکھاتے ہیں میرے رب۔ ایسی مجالس میں بہت فوائد ہیں، یاد رکھو۔ سورۃ المزمل، مزمل۔ اب میں کیسے پڑھی؟ سورۃ المزمل، سمجھ میں آیا؟ تو پلیز قرآن کریم کو ہم آنکھوں سے پڑھیں گے، دل سے لگائیں گے، دماغ سے سمجھیں گے۔ کیوں اندھے اٹھائیں گے خبر کے اندر سے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں اللہ ہمیں تو آنکھوں کی بینائی دیا تھا، آج کیوں اندھا اٹھا رہے ہیں؟ تم کو تو میں نے آنکھ دیا تھا، تمہیں قرآن دیکھنا آتا تھا۔ لاکھ لوگ بولیں گے دوسری کتابوں کے بارے میں، تم جانتے تھے تمہارے گھر کے اندر کتاب تھی، اس کو بوسا دے کے اندر رکھتے ہیں، باقی کتاب کو کہتے ہیں یہی کتاب افضل ہے۔ کیسے بیر اس کتاب سے، کیسے بیر، کیسی دشمنی اس کتاب سے؟ کیونکہ مکے کے اندر کون رہتے تھے؟ پہلے کون رہتے تھے؟ مشرک رہتے تھے۔ مشرکوں نے شرک کرنا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، شراب پینا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، زناکاریاں نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، باقی کئی چیزیں سیٹیاں بجا کے کعبے کا راؤنڈ مارتے تھے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ننگے طواف کرتے تھے، وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ ننگے برہنا آیت کے اندر ملے گا آپ کو، نہیں چھوڑنا چاہتے تھے تو قرآن پڑھنا نہیں چاہتے تھے۔ آج ہم لوگ قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس پہ عمل کرنا، بولو، عمل کرنا نہیں چاہتے۔ میں آپ میں سے کسی کو، میرے جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں ان کو چنوں تو ناراضگی نہیں؟ تیار ہو جواب کے لیے؟ آپ لوگ، آپ کو نہیں چنوں گی، آپ ڈرنا نہیں انشاءاللہ۔ باجی آپ قرآن پڑھنے جب سے آنا مانے سے شروع کریں، کیا فوائد ملے آپ کو؟ لا الہ الا اللہ کی پہچان بہت دل سے ہوئی، سب سے پہلے توحید بہت پسند آیا۔ آپ کو کیا ہوا؟ قرآن مانے سے پڑھنے میں کیا حاصل ہوا؟ عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ لا الہ ان کو پہچان کیوں ہوئی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے فَعَلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، 19 آیت نمبر، کون سا سورہ؟ سورہ محمد۔ پیار کرو جی، پیار کرو جی، پیار کرو جی، اقرار کرو جی۔ ہم کل بھی بات ہوئی میری کلاس میں، تھرسڈے کے دن میری کلاس ہوتی ہے، ہر تھرسڈے ہوتی ہے تفسیر قرآن کی آیتوں کے ساتھ۔ قرآن کھول کر آپ کے ہاتھ میں بھی قرآن رہے گا، کھول کے دیکھے گا۔ جو آنا چاہتے ہیں دعوت ہے، آئیے گا آئندہ جمعہ۔ میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، میں ریکویسٹ کرتی ہوں، ٹائم بنا کر آئے گا۔ 5 بجے شروع ہوگی، 6 بجے ختم ہوگی۔ ایک بار آ جائیے گا، نیکسٹ ویک دعوت ہوگی انشاءاللہ، آ جائے گا، ایک بار آ جائے گا۔ اللہ چاہے، اللہ کی دعوت
اللہ کی طرف سے دعوت, اللہ کی راہوں میں آ جائیے. اور بیچاری گلی گلی جا رہی ہے, گلی گلی بلا رہی ہے, دھکے کھا رہی ہے, باتیں سن رہی ہے, ذلیل ہو کے آ رہی ہے, ذلیل کر کے لوگ بھیج رہے ہیں. ہم نہیں آتے قرآن پڑھنے کے لیے, ہم فضائل عمل پڑھتے ہیں تو آتے ہیں. اب تم بتاؤ ایسا ذلیل کسی کو کر سکتے قرآن کے سامنے؟ درجات ان کے بلند کر دیے اللہ نے. آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھو بھئی, مگر عظیم بناؤ نہیں, عظیم قرآنی ہے. کل کسی نے سوال کیا تھا پیاس کے بارے میں, کہاں ہیں آپ؟ پیاس کے بارے میں ان کو کیسا معلوم تھا؟ کل کا سوال اللہ جواب دے رہے ہیں ماشاءاللہ. تو پیاس, کنکڑی, مسور وغیرہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لکھے, مصر میں اترو تم کو یہ ملے گا, وہ ادسیہا ڈالنا, وہ بسلیہا, یہ ساری چیزیں لکھیں, کیونکہ یہ سارے نام کوئی انسان نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نام رکھے ہیں. آدم علیہ السلام کو چند اسما سکھائے. گاٹ اٹ؟ گاٹ دا پوائنٹ؟ نو کنکلوژن؟ کلیئر؟ الحمدللہ. جو بھی سوال کرتے ہیں قرآن کے اندر سے کھول کر آیت کے نمبر سے جواب دو, سب کچھ لکھا ہے. میں تو ایسی ہو گئی ہوں قرآن کے اندر, میرا دل کرتا ہے اللہ میں سونا نا, آپ نے کہا ہے نا سونے کے لیے, 1 گھنٹہ ہو گیا اللہ, آپ بولے نا تو میں سو جاتی ہوں. سوتے سوتے بھی ذرا پڑھ لیتی ہوں, میری روح سے پڑھتے رہیں اللہ. تو میں آ جاتے نا, آپ آ جاتے نا 2 بجے, تو میں آ کر پکارتے نا اللہ تعالیٰ کون ہے کون ہے, تو میں سوتے رہوں کیا اللہ؟ تمہیں آ جاتے نا اللہ, تمہیں پکارتے وقت میں سونا کیا اللہ؟ مجبوری میرا گھر پورا کرنے تک مجھے 1 بج جاتا ہے. تھوڑی دیر سوچ کے 4 بجے اٹھتی ہوں. اتنا دیر چلا گیا نا اللہ, اتنا وقت چلا گیا نا اللہ. ہم نہیں ڈر رہے ہیں, آنکھ بند کر دیں, کروڑ روپے رہیں گے, سارا گھر دار رہے گا, لے لو جی 1 نیکی دے دو جی, کوئی نہیں دے گا. یہ دنیا کو گالی دیتی تھی, میں بھی اور آپ بھی, کئی لوگ بھی, ان میں سے کوئی نہیں بھی دیتے تھے. میں پورا غلط نہیں بتاؤں گی, صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, مگر یہ دنیا میں رہتے ہو دنیا کی عزت بھی کرو. ربنا ما خلقت, اللہ نے ایسے ہی دنیا کو پیدا نہیں کیا, بے فائدہ نہیں پیدا کیا ہے. یہ دنیا میں جنت کو جانے کے اعمال ہیں. میں کہتی ہوں تمہاری دنیا بڑی حسین ہے اللہ, کہ دارل بولو, کوشش کرو, سیکھو, دارالاعمال بولو پیاری بہنوں, دارالاعمال, عمل نہیں اعمال جمع بہنوں, ٹھیک ہے. میں گئے ویک اور یہ ویک میں فرق کر دی نا, میں پوچھ رہی ہوں سوالات آپ سے, میں چیک کر لی کتنا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے, اس کے بعد وہ حساب سے میں پریپیئر کر کے لے کر آئی ہوں, ٹھیک ہے. مجلس کا اصول خیرکم, یاد کرو آپ سب مل کے, کسے یاد ہے ہاتھ اٹھا سکتے, دل بیزار نہیں کر لیں گے. کافیوں کو یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں گے, میں چیکنگ کے لیے اٹھائی, کوئی کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں, میری بات یاد کرو, خیر یاد رہو, خیر کا آپ کا, کم آپ سب کا, ذرا تجوید بھی گرامر سیکھ لیں. کہیں قرآن میں آتا ہے ربو کا آپ کا رب, ربو کا آپ کا رب, ٹھیک ہے. ربو کم آپ سب کا رب, یہ بول کے میں سٹارٹ کرتی ہوں. اب قرآن میں جہاں جہاں کہا آئے گا, کم آئے گا, آج آپ نے سیکھ لیے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سمجھ میں گیا؟ رب کے ساتھ رب پلس کا لکھ لیں گے, ربو کا آپ کا رب, ربو پلس کم لکھ لیں گے, ربو کم, سمجھے. آپ کا رب, آپ کا رب, آپ کا رب, آپ سب کا رب, آپ کا رب, آپ سب کا رب, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گیا؟ خیرکم, بہتر تم میں سے, تم سب میں سے. خیرکم من جو, من جو, خیرکم من تعلم القرآن, بولو تعلم, جیب کو ایسا رکھو, تعلم القرآن, تعلم القرآن, تعلم القرآن. خیرکم, پڑھو با, خیرکم من, بیچ میں جیب رکھو تو من آئے گا, ذرا لیفٹ سائڈ میں لو تو من آئے گا. 2 کر کے دکھاتی ہوں, ذرا خاموش رہنا پلیز. من بیچ میں تھی میرے, جی بیچ میں, اندر کی زبان بیچ میں تھی.
जरा साइड में मंग बेस आता है ना होम थिएटर में, वैसा दांतें दबाएंगे, ब्रेन को तुम्हारा बहुत असर करेगा। डिप्रेशन, दर्द वगैरह कोई चीजें अल्लाह ताला, ये कुरान हिकमा है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान, खैरुकुम मन, मोटा नहीं खोलना, दांता दबा डालना, ओके। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमह 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 खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमह खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमह। तुम में से बेहतरीन शख्स, तुम सब में से, पूरी कायनात जितनी दुनिया में से, खाली इंडिया में नहीं, सारे जहां में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को सीखे। ये हदीस गलत है? गलत है माँ? सही बुखारी गलत है? सही मुस्लिम गलत है? इब्ने माजा, इस उनमें सब जरा दईफ और मजबूत दो भी आता है, मगर ये दो किताबों में पूरे मजबूत होते हैं। अल्लाह के नबी, अब फॉर एग्जाम्पल समझो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में जिंदा है, ओके, जरा सीरियसली बेटा जी, हाँ? मदीने मुनव्वरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु, बेटा इधर आ जाओ मेरे पास, बातें नहीं करना, आ जाओ अच्छे बच्चे, आप आओ, इधर आओ, भाई के साथ बैठो। मदीने मुनव्वरा में, मुनव्वरा नूर को कहते हैं, नूर का शहर, मदीने मुनव्वरा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। सोचो जरा एक पल के लिए, अब वहां से बोल रहे हैं काफी बातें, ऐसा करना ऐसा करना, वो रसूल है ना, वो बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं, जो सामने बैठे हैं वो लोग क्या करें, सुन के उनके अमल पे चल रहे हैं, नस्ल 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 उनकी चलती जा रही है। जो दूर हैं, हम इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो दूर हैं, वहां से जाने आने वाले तब नहीं थे ज्यादा, ना प्लेन थी, ना शिप थी, ना कुछ था, जाते भी नहीं आते भी नहीं, गरीबी भी, पैसा भी नहीं होता, चल के जाने मुश्किल होती थी, तो इल्म उतना यहां तक पहुंचा नहीं है। जितना कम लोगों तक पहुंचाए वो महफूज है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है क़यामत तक ये ग्रुप सहाबा के जैसी होगी। तो दुआ करो अल्लाह सुब्हाना तआला हम सबको ग्रुप में मौजूद कराएं कि हम वो सीखें जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। चार इमाम ने भी वही सीखा है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। चार इमाम एक एक तरफ जाकर दीन फैला है, तो दीन बोले। अब मैं आपको एक बयान करती हूँ, आप चार जन कोई बयान सेम दे सकते हैं? आप दे सकते हैं? बदल हो जाएगा। इमाम मालिक की एक छोटी सी बात मैं रखती हूँ, आप उनके चाहने वालों को जब मैं मक्के में देखी, उनके मानने वालों को देखी तो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे थे। मैं किसी को पूछी ये हाथ छोड़ के क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? इमाम मालिक के चाहने वाले हैं, वो ऐसे पढ़ते हैं नमाज। बाद में मैं जाके रीड करी इमाम मालिक का क्या वजह है ये लोग ऐसा करते हैं। मुझे एक चीज कुछ देख लूं तो मेरी तलाश हो जाती है, मुझे देखना ही है। मैं ऐसे ही झाड़ों के पास खड़ी थी कल, पातरनी आके बैठी, फौरन से नजर उठाई, बोली उसे देखना वो क्या करती है। वो आई, अंदर खोली पातरनी, उसके पर खोल के यूं यूं अंदर से सक्की निकाली, मुझे वो देखना। वाह रे खुदाई, क्या वो चूसते वक्त उसका रंग क्या बदलता है, वो क्या अंदर जाता है। वाह रे खुदाई, अल्लाह तेरी क्या शान है। एक एक चीज को गौर से देखो, चींटी को देखो, मच्छर की तक तलाश की, ये कैसा खून पीता है। चार सुइयां ऐसे हैं जैसे चावल निकालने का आला होता है, नहीं वैसे उसके अंदर है, ठोस के अंदर निकाल के यूं चूसता है वो। अल्लाह ताला मच्छर की मिसाल जो दिए है ना, लोग हंसते हैं इतने बड़े कुरान में मच्छर की मिसाल, काफर हंसते हैं। मैं बोली मच्छर डेंगू फीवर अभी मर रहे हैं ना, अभी देखो अभी कैसी देना अल्लाह ताला मिसाल। हाँ? अभी भी है ना जी, अभी भी कितने जन मर रहे हैं ना जी।
اللہ تعالیٰ کی مثال کیسی ہے؟ تو بات ہم واپس چلتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن کی طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے بدل گئی. ہاں امام مالک کی بات کرتے ہیں تو بادشاہ نے ان کو ہاتھوں کو توڑ دیا تھا. مار 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 کے ان کے ہاتھ اٹھتے نہیں تھے نماز کے لیے، تو آپ اٹھاتے نہیں تھے. تو مالکی جو ہے ہاتھ چھوڑ کے اس لیے پڑھتے ہیں. ان میں میں نے چاروں امام کی تلاش کری کیا. پھر اس کے بعد میں دیکھو پکا درگاہ پارٹی تھی، اور مجھے یہ دین آنا، حدیث بولے تو دشمن تھی میں، حدیث بولے تو نہیں سمجھ میں آتا تھا. پھر اس کے بعد میں جا کے دیکھی حدیث کا مطلب کیا پڑھی میں نے. ہائے اللہ، نبی کی بات، اللہ میں نے کتنی بڑی کفر کی، میں کیا گالیاں دیتی، کیا کیا کرتی تھی، معلوم نہیں تھا نا اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد میں بولی ایک جگہ پہ میں حفظ کرنے گئی، جہاں پہ حفظ کرنے کی دیکھی میرے نبی کے اوپر یہ درود و سلام بھیجیں گے تو میں ان کے پاس پڑھوں گی، کیونکہ تم میں نبی سے محبت کرتی ہوں. انہوں کی تونڈے پنڈے کیا کی وہاں بھی کیا کیا کی بولتی ہے نا، انہوں کیا ہی نہیں معلوم، دیکھیں گے. میں گئی جا کر بولی ہاں مجھے بہت محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسی گونج اٹھی، میں جا کر سجدے میں گر گئی. اللہ مجھے یہاں قرآن سکھا دے، مجھے یہاں تجوید سکھا دے، اللہ مجھے قرآن سکھا دے، اللہ یہ پکا قرآن ہے. ذرا ہم رکو ادھر ادھر ہوتے ہیں پکڑ کے کہیں سے سیدھا کرتے. اچھی طریقے سے جو قرآن میں دیکھو، یہاں قرآن میں لکھا ہے، دیکھو ادھر لکھا ہے، دیکھو یہ آیت میں ہے، دیکھو وہ سورے میں ہے، دیکھو ادھر ہے. آج آپ کو پھر چنتی ہوں، آج کو دعوت بھی دی ہے اللہ تعالیٰ. کیا پتا مکے کو جا کے آئے نا، وہ رس نکال کر اور بڑھاتے اللہ تعالیٰ میں. الحمدللہ. آپ ایک زمانہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، اوکے، اب نہیں کہتے. باسط فہیم کہتے ہیں، آج ہی بات بولی میں ان کو، جب اہل حدیثوں کو کوئی بات بولو، لا الہ الا اللہ توحید کی بات سنا ہو تو کیا جی بولتے صاحب؟ بولو ہمیں، بولو نہیں، بولو وہ جو بولتی وہ لفظ بولو. ہمیں دھیڑا کیا، ہمیں کلمہ نہیں پڑھتے کیا، ہمیں درگاہیں کو جاتی کیا. چھپ جاتی ہے بات کیونکہ علم کی تھوڑی کمی کی وجہ سے. اوکے، جماعتی کہاں ہی میڈم؟ اوکے، آپ اوکے. آپ کو کہا گیا تھا قرآن نہیں پڑھنا، نہیں، بوسہ دے کے رکھ دینا. فضائل اعمال گھر میں رکھنا ضرور، پڑھنا ہوتا کرو، قرآن کی تعلیم نہیں کرو. فرقوں کو جو ہم نے بنایا گیا، میں نہیں، پڑھو قرآن، معنی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی محبت کے لیے تمہیں فضائل اعمال پڑھ لو، کافی ہے. بات صحیح ہے. برکت آتی ہے، اس کے بغیر گھر نہیں ہوتا گھر. اوکے، ایک نور آتا ہے کہتے. اوکے، یہ بات ہم نا درگاہ پٹیاں کو بولتے تھے. اب 3 جن کی بات اٹھا رہی ہو، اب سمجھ میں آ گیا نا. ہمیں دونوں کو اٹھائی، میرے پر اٹھائی تو سب کو سمجھ میں آیا. ہمیں بولتے تھے ایک کام کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن ان کی آل کو نہیں چاہتے، کچھ نہیں کرتے. درگاہ کو گئے تو اللہ سے لے کر دیتے ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہے، وہ لے کر دیتے ہیں، واسطہ وسیلہ لیتے ہیں. سیڑھی کیسے جا سکتی؟ P1 ہوتا ہے، کلرک ہوتا ہے، بعد میں راجا کے پاس جانا پڑتا ہے. راجا کے پاس کوئی ڈائریکٹ جاتے ہیں کیا؟ ایسا کیا، ایسا کیا. پھر بھی میں بولتی اللہ تو غیب سے تو دے دے، اللہ تو کافی ہے. ڈال دیتے ہیں بچپن سے کوئی بات. کچھ آپ کو بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ، آپ کو کچھ بنانا ہے تو آپ کے اندر کچھ بات آ جائے گی، اللہ ڈال کر چن لیں گے. ٹھیک ہے. اب 3 جن کو، ہم تینوں کو، آپ سب کو نہیں چنی، آپ سبھی ساتھ ہیں. اب جو فرقے کے آپ ہمارے ساتھ ہیں، سنی سنیوں کے ساتھ، جماعتی جماعتیوں کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ. اوکے. اب 3 فرقوں کا میں ایسا پٹایا تھا نہیں پٹایا تھا؟ بولو بس سب بہنیں ساتھ دو میرا. ایسا پٹائے تھے نہیں پٹائے تھے؟ پٹائے تھے. تو ہمارے دماغوں میں یہی تھا، ہم ایک بنے، وہ ایک بنے، وہ ایک بنے. کبھی یہ 3 گینگ ایک ساتھ جم کے بیٹھی؟ ذرا زور سے ساتھ دینا، ریکارڈنگ انٹرنیشنل جائے گی. ایسی 3 گینگ مل کر ایک جگہ قتل کرے بغیر بیٹھے کہیں؟ آج بیٹھے ہو.
अल्लाह ताला की खातिर आज पूरे मिलकर बैठे हों, पूरे मिल के खाते हैं, मिल के रहते हैं, मिल के जीते हैं, मिल के एक दिन कर रहे हैं। क्यों? हमें समझ आ गई 3 चीजों का जवाब कुरान के अंदर से। सूरह जुमर में अल्लाह ताला कहते हैं, अला खबरदार, वार्निंग, मैं नहीं बोलिया, अल्लाह ताला बोल रही, मैं इन्हों लेकर देती हूं बोलकर मैं नहीं बोलिया, इन्हों झूठे, इन्हों पूरे दरगाह पटेंग दिए, लियो जी तुम्हें झूठे, तुम झूठे, हमें तुमने भटकाए थे। आ जाओ, मोहब्बत करो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी आल पे दरूद और सलाम मौत तक पढ़ते रहो, कुछ भी काम करते हो दरूद ही पढ़ो, तोहफे उनके आल कौन कौन है हमें नहीं मालूम है, सब कुछ चला जाएगा, करते रहो। हो गई बात। अब अल्लाह ताला ने कुरान छोड़कर किसी और किताब को नूर कहा है? आपको भी झूठ बोला गया। आपको बोला गया कलमा तौहीद बोलो, कलमा नहीं बोलो, कलमा हमें देना क्या बोलकर। ओके, तौहीद का मतलब ही है ला इलाहा इल्लल्लाह। समझ नहीं रखते ये तीनों फिरके, अक्ल नहीं रखते। समझ में आ गया? तीनों जन अक्ल नहीं रखते। अब 4 इमाम के इमाम, इमामुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कलमा किसके पढ़ते हैं? मालिकी, हनफी, हम्बली, शाफी, इनका कलमा पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह शाफी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह हनफी रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मालिकी रसूलुल्लाह, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक पढ़ते हैं। क्यों कहते हैं हम उस इमाम को मानते हैं? क्यों कहते हैं हम उस इमाम को मानते हैं? मैं इसी दौर में पैदा हुई हूं, मैं कोई नेक वली नहीं हूं, मैं भी गुनाह कर रही हूं, आप सबको बता रही हूं। चारों इमाम के इमामुल अंबिया ने जो बात कही है, कुरान आपके पास है, हदीस आपके पास है, आप खुद खोल के देखें। आप सबसे बेहतर बने। डॉक्टर सबसे बड़ा सर्जन बन जाता है तो हम पेशेंट होके यूं करना पड़ता है, यस सर ऐसा हो गया, हमारे अम्मी को ऐसा हो गया, हमको हो गया, देखो क्या करना। नहीं, जज के पास खड़े रहते हैं, क्या फैसला करता है कि इसे कत्ल करता है कि क्या करता है कि नहीं, उन्हें बड़ा हो गया। हमें उससे भी बड़े हैं, साइंटिस्ट से भी बड़े हैं, जो रिसर्च किया उससे भी बड़े हैं। कौन? आप सीखने वाले और आप सब सिखाने वाले। हम सब सीखने वाले, हम सब सिखाने वाले। मैं भी सीखने वाली, मैं भी सिखाने वाली। आप, क्योंकि मेरा इल्म मुकम्मल नहीं होगा। जो अपने आप को जो इंसान मुकम्मल कर लिए इल्म कहता है वो काफर, झूठा है। मौत तक सीखना रहना पड़ेगा, क्योंकि सूरह फातिहा में कह दिए एहदिन सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता मुझे दिखा का मतलब अभी मैं भी कुछ टेढ़ा काम कर दूं 1 सेकंड के अंदर, फिर अल्लाह ताला मुझे रास्ता दिखाएंगे तो मैं चल पाऊंगी, नहीं तो चल नहीं पाऊंगी। ठीक है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, खैरुकुम من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه। ये अलिफ की नेकी कितना है? 10 गुना या 70 गुना या 700 गुना या 7000 भी हो सकती है। सोफे की मिसाल दे चुकी हूं, आप समझ सकते हैं। ठीक है? अच्छा सवार के पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। गाना गा रहा है शैतान। औज़ुबिल्लाहि ज़ालिक, माफ कर दे अल्लाह, मग़फ़िरली अल्लाह, मग़फ़िरली अल्लाह, मग़फ़िरली। समझाने के लिए मैं बताई हूँ क्यों हम पढ़ते हैं। नहीं, इन्होंने कहा वो कलमे के अंदर मुझे बहुत बात आ गई। क्या है? इनकार पहले है कि सब किताबों का इनकार, सब दुनिया की मना करदा कुरान के अंदर की चीजों का इनकार, कुफ्र का इनकार, शिर्क का इनकार, बिदात का इनकार, हर चीजों का इनकार करेंगे। ला, हम कैसे पढ़ते? ला, ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, लिखा नहीं वैसा, मद्दे लाजिम 6 अलिफ लंबा करना है। ला, पढ़ो बहनों, ला
الہ، لا کا مطلب نہیں، الہ کوئی معبود، کوئی عبادت. پہلے اللہ نے کیا کرے؟ انکار. ہمیں پہلے کیا کرنا؟ سب چیز کا انکار کر کے اقرار کرنا ہے. سب کتابوں کو ایکسپٹ کر لیے، نہیں جی یہ بھی پڑھ سکتی، وہ بھی پڑھ لیتی، ہمیں یہ بھی پڑھ لیتی، ہمیں وہ بھی کر لیتی. نہیں ہے ایکسپٹ اللہ تعالیٰ کے پاس. قرآن میں ہے وہ چیز، اگر وہ کتاب میں لکھے ہیں تو وہ ایکسپٹ ہے. کوئی بھی کتاب ہو جائے، قرآن میں جو لکھ کر ہے وہ چیز اگر حدیث نبی کی جو ہے اس میں ہے، ایکسپٹ ہے. اگر کچھ اس میں ایڈیشن ہو کر، کچھ کریکشن ہو کر ہے، ایکسپٹ نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ہم کون ہیں؟ سب سے بہترین ہیں، دا بیسٹ امانگ. بولو کوئی بولو، سب لوگ بھی انگلش میں بولو، انگلش والے بھی بہت ہیں. دا بیسٹ amongst you all are the one who teaches the Quran and who learns the Quran. آپ میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے قرآن کریم کو پہلے سیکھیں. پہلے لوگ سکھانے کے لیے کھڑ جاتی، کچھ علم نہیں رہتا، اور لوگوں کو بولتی اسے کچھ بھی نہیں آتا. بے شک نہیں آتا، سب اللہ تعالیٰ کو آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے. میری اوقات نہیں ہے ایک لفظ بولنے کی. احکام الحاکمین جب تک مجھے ہدایت نہیں دیں گے وہ نہیں نکلے گا. یہ ایمان رکھنا مومن کا. میں یاد کر لیجیے، اب میں جا بیان کر کے آ جاتی ہوں. جی میں نہیں بولتی، نہیں کر سکتی. آپ نے کچھ بولا، وہ بولو وہ بولو، مجھے نہیں آتا بھائی. جو اللہ تعالیٰ ہم مجھے مدد کرتے ہیں میں اتنا ہی کر سکتی. میری اوقات نہیں ہے. یہ نظام اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی اور کا نہیں ہے. اپنی حکومت نہیں چلا سکتے ہم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اگر 700 فار ایگزامپل آج ایک بات اٹھاؤں، یہ چشمہ 1 روپے کا ہے. ہم پرانے زمانے میں چلے جاتے ہیں، دادیوں کے زمانے میں، ٹھیک ہے؟ یاد بھی کریں نا، دعائیں بھی دیں نا. نانیاں دادیاں جتنی ہماری گزرے اللہ ان سب کی مغفرت کریں. جو مرے ہیں ان کی مغفرت کریں، جو زندہ ہیں مغفرت کریں، جو آنے والے ہیں ان سب کی بھی مغفرت کر دیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بشر تک کو تو سب معاف کر دے اللہ. جب آپ معافی ایسے مانگیں گے سب کے طرف سے ایک ایک نیکی ملے گی. ملینز بلینز ٹریلینز نیکی آئیں گے آپ کے حساب میں. آپ سب کے لیے بخشش کی دعا کرو. یہ 1 روپے کا چشمہ ہے آج کے دور میں. اوکے، فارگیٹ اباؤٹ اولڈ ڈیز. 1 روپے کا چشمہ ہے. اب میں نے مارکیٹ سے 1 روپے کو لے لی. میں نے یہ 1 روپے کا چشمہ میں آپ کو لے کھا کر آپ سب کو، ایک کو نہیں چنوں گی، آپ سب کو میں 7 ہزار روپے میں بیچوں گی. اتنے چشمے لا کے کیا کریں گے آپ؟ چپلاں نکال کر ماریں گے، یا لکڑیاں لے کر ماریں گے، یا چاقواں لے کر ماریں گے؟ ہاں یا نا؟ بات صحیح کرو. میرے محمد قربان جاؤں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان کی باتوں پہ لے لے تو دنیا کچھ اچھی نہیں لگتی. میں ان کی ایک بات کی گہرائی میں اترتی ہوں. جب میں پڑھتی ہوں گہرائی تک جاتی ہوں، دوسرا نہیں پڑھتی میں. جلدی نہیں مچانا آپ لوگ. اتر کے گہرا تک سوچتی ہوں بیٹھ کے. کبھی سمجھ میں نہیں آیا تو لانگ ڈرائیو چلے جاتی ہوں، آسمانوں کی طرف بیٹھ کے ہوتی ہوں. لا سمجھ تو سمجھ نہیں آ رہی ہے اس کی، تو پھر دیکھتی ہوں قدرت کو، چیزوں کو دیکھتی ہوں، کچھ نیا لاتی ہوں. کہاں سے جی لاتے تم لوگ؟ مجھے علماء پوچھتے ہیں کیا کہاں سے، کون سی کتاب سے لیا تم نے؟ مجھے اللہ تعالیٰ ہے نا مدد کرتے. تم جو پڑھتے ہم بھی وہی کتاب پڑھ رہے ہیں، جو سکھائے وہی پڑھتے ہیں، مگر علم بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک نیکی کا جب 7 ہزار تم کو قرآن کریم سے مل رہا ہے، جب آپ توحید کہتے ہیں تو آپ کو نہیں ملے گا. لا الہ الا اللہ بولیں گے تو ملے گا. اب دوسری کتابیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گا. میں درگاہ کے اندر جا کر بیٹھ گئی، بابا بولے تو بابا نہیں دیں گے. آپ کے پڑھنے سے ملے گا، آپ کے عمل سے ملے گا، آپ کے کہنے سے ملے گا. کہنے کے بعد اس پہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی. اب اپنی مرضی ہے جو کرنا ہے. مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاروں طرف سے، شمال جنوب مشرق مغرب، چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو بچھا دیتے ہیں، اپنی رحمت کو ڈھام دیتے ہیں. خشیت الرحمہ ڈھام دیتے ہیں. ہم ایسے ڈھانپے ہوئے ہیں،
ہم پورے ڈھپے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت میں ڈھپے ہوئے ہیں، ہمارے بیچ میں کوئی نہیں ہے، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ چل کے جب آ رہے تھے آپ کے پیروں کے نیچے پروں کو بچھا کے دیے تھے، آؤ ہمارے پیروں پہ چلو، آؤ ہمارے پروں پہ چلو، آؤ ہمارے پروں پہ چلو۔ پروں کو بچھا کے تم کو بلائے تھے، مجھے بلائے تھے، پروں پہ چلا کے لائے تھے، کیونکہ آپ قرآن کریم سیکھنے آ رہے ہیں، جس کے لیے میرے نبی نے جو واقعے اٹھائے۔ کبھی چلے جاؤ عرب کو، وہ ریت میں کبھی تم 10 لہجے چل لو چپل کے بغیر، چل کے دکھا دو، اس کے بعد بھی کہوں گی وہ ریت میں میرے نبی مہینے مہینے چلے ہیں۔ اس قرآن کو کیا کیا واقعے اٹھائے ہیں۔ آج گھروں میں اتنی آسانی سے پہلے قتل کر دیتے تھے۔ سب سے پہلے ایک عورت تھی جو قربانی دی اسلام میں، مرد نے نہیں، سمیہ۔ دو طرف ہاتھوں کو پکڑے، نہیں زنجیروں، جو بھی ہے کرے، اس کے بعد کیا کرے، کسے باندھے، گھوڑوں کو باندھے، ریس کے گھوڑوں کو باندھے، چاروں طرف سے باندھ کر کھینچے، شرمگاہوں پر سے کچلے، قرآن نہیں چھوڑا انہوں نے۔ ہاں، جوڑتے بے حیائی ہم کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں پسند کیا ہے ہمارے رب نے، منبر بنایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب کھڑتے تو لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے، تو ایک عورت آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میں تمہیں ایک منبر بنانا چاہتی ہوں۔ وہ لکڑی کا کام کراتی تھی، وہ ٹائم پہ بھی کما سکتی ہے عورت، پردے سے، پردے سے عورت لا کر منبر دی، جھاڑ رونے لگ گیا، ہک ہک کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے نبی وہ رو رہا ہے، جھاڑ رو رہا ہے۔ میرے نبی کھڑتے تھے، چلے گئے۔ لعنت ہے ہمارے اوپر جو جھاڑ کے جیسے بھی نہیں بن سکے، ایسی محبت جھاڑ کے جیسے بھی نہیں کر سکے۔ جھاڑ روتا رہا، نبی نے روک کر بیان قرآن کو روک کر گئے، سہلایا اسے جا کر، جنت میں تو میرے ساتھ رہے گا۔ میں نے یہی کوشش کر رہی ہوں، کوئی فرقے پورے فرقے دشمنی کر لو، یقین رکھتی ہوں اللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجھے رکھیں گے، کیونکہ میں لڑ رہی ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، میرے نام کے لیے نہیں۔ آپ میں سے کوئی میرا نام بھی نہیں جانتے، آپ میں سے میرا گھر بھی کوئی نہیں جانتے، میں کیا ہوں نہیں جانتے، ہمیں مطلب کسی سے نہیں ہے، ہمیں کلام پاک سے مطلب رکھے۔ وہ کلام مرتے ٹائم پہ لا الہ پڑھتے ہوئے روح نکل گئی تو جنت کو جائیں گے، لا الہ الا اللہ پہ چلیں گے تو جنت کو جائیں گے، صرف پڑھ لینے سے نہیں جائیں گے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری کتاب کے علاوہ کوئی کتاب نہیں، تیرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی امام نہیں۔ آپ نہیں چاہتے بہنوں، میری بہنوں، نبی کو نہیں چاہتے، قرآن پاک نہیں پسند آپ کو، سیکھنا نہیں چاہتے، میں دعوت دے رہی ہوں آپ سب کو، میں امید کرتی ہوں پلکیں بچھا کے بیٹھوں گی میرا کو، اگر میں زندہ رہی تو انشاءاللہ، اگر میں مر گئی تو مجھے معاف کر دینا۔ کبھی بھی یاد رکھو، کوئی بھی ہے قرآن کو پڑھ کر یہ ایک لائن پڑھو۔ آج ہم نے سیکھا بہترین کہہ دیا، یہ کا 7,000 دینے کی وعدہ اللہ نے کر لیا ہے تو چیز کو چھوڑ دو۔ آپ کتنے بہنوں نے آپ نے برقع کبھی کبھار پہنتے تھے، قرآن سنتے سنتے ان کے جسم میں خوف آ گیا، آپ بالکل نہیں پہنتے تھے، اجازت ہے نا؟ سب مجھے اجازت دیتے ہو؟ میری غلطی بھی بتاتی ہوں، پورل پردے سے شادی ہوئی، شادی کے بعد بولے پردہ اتارو، پھر اس کے بعد میں بھی بے پردگی سے پڑھنے میں جاتی رہی۔ کبھی اللہ تعالیٰ کبھی بھی دین سے ہٹا دیتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ربنا لا تحملنا، نہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا انک انت الوہاب۔ کیا جی وہابی کی بات کرا لی میں؟ قرآن میں آ گیا نا جی، کیا جی کرنا، کیا جی کرنا؟
वहाब का माना जानो। कोई तभी मुझे बोलते हैं वहाबी, अरब में सीख ले है माँ पक्की वहाबी ने, हैं? अच्छा, आई लव यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। आपने मुझे वहाबी बोले ना, मैं तुमको प्यार करती हूँ अल्लाह की खातिर, क्योंकि वहाब का माना मैं गहराई से जानी हूँ, बिन मांगे देने वाला। मैं उसकी बंदी हूं जो बिन मांगे देते हैं। आप कभी कितने दाने मांगते हो? अल्लाह इतने करोड़ दाने दे मैं खाती हूँ। हाँ? कभी मैं आइसक्रीम, कभी तुम मांगते हो तुम्हें शौहर या कोई पड़ोस से आ जाएगी। कभी मीठा कुछ मांगते हो? नहीं मांगते। क्या चीजें तोहफे कैसे आते हैं ना, देते हैं ना मालिक हमारे। ये अल्लाह देने वाला है। देखो किसी पे कुछ नहीं करो, कुरान में है फॉलो करो। मैं सबको कह दी, सारे उलमा को मैंने कह दी, कुरान में फॉलो, हदीस में फॉलो। फिर कहा तुम बना लो, मैं नहीं बनाती। फिर कहा तुम बना लो, मैं नहीं बनाती, मैं इसमें नहीं आती। ठीक है, अपना अपना हम काम करेंगे, आखिरत का हम सवाल करेंगे। हम में से बेहतरीन वो शख्स होगा जो कुरान को सीखेगा, सिखाएगा, ताकि ऐसी महफिल में बैठेंगे जहाँ पे कुरान सिखाया जाएगा। वहीं पे रहमत के फरिश्ते होंगे। जहाँ पे कुरान नहीं सिखाया जाता वहाँ पे अल्लाह ताला की मोहब्बत नहीं होती है, क्योंकि किताबुल्लाह है। किताब क़यामत में हमें क्या क्या करवाती है। कुरान क़यामत में शाफिउन है। कुरान के 4 सिफात में आज बताना चाहती हूँ। आप लोगों को सबको इल्म है, सब जानते हैं, सिर्फ आपको इल्म नहीं पहुंचा है। आपको बेसिक जानने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी, आप सबको इल्म अल्लाह ने दिया है, आप सबको समझ दिया है। शाफिउन, अल्लाह ताला बोलेंगे इतने नबी होंगे, इतने फरिश्ते होंगे, इतने नेक लोग होंगे, फलाना इंसान सिफारिश कर सकता है फलाने इंसान की, तो फलाने कुछ कर सकते हो। कुरान में लिखा है। एक आलिम अगर बनोगे तो पूरे शहर की सिफारिश की अल्लाह ताला देंगे। हाफिज है तो 7 लोगों का लिमिटेशन है वहां पे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने कहे कुरान शाफियून, सिफारिश करेगा। ओके, समझ में आ गई बात? शाफियून, शिफा, शिफात, शिफात हम उर्दू में बोलते हैं ना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शिफात कराएंगे, वही है। जरा 2 पेश लगा दो, जरा 2 पेश लगा दो, अरबी बन गया। सिफारिश, शिफात कराएंगे शाफिउन। कुरान मुफस मुसफ़्फ़हुन, मुसहफ का माना किताब। मुसहफ किसे बोलते? एक मैं पूरी बुक हूं तेरी अल्लाह, मैं तेरी बुक हूं पूरी। ये मोमिन की सिफारिश करता हूं, रात दिन में इसको जगाता रहा, मैं गवाह हूं, मैं तेरी किताब हूं। क्योंकि अल्लाह की किताब झूठ नहीं बोलेगी। वो क्या कहता है? मैं तेरी किताब हूं अल्लाह ताला, मैं तो झूठ नहीं बोलूंगा। ये रातों को नहीं सोता था, जिनको नहीं बैठता था, तेरे हुक्म पे चलता था, दूसरों को चलाता था, रात दिन इसके पीछे रहता था, रात दिन कुरान का होता था। रात दिन अगर कुरान के आप हो गए तो कुरान तुमको जन्नत को ले जाने तक वहां पे अल्लाह ताला से सिफारिश करवाता ही रहेगा। 2 सिफत हो गए कुरान के। एक, सबसे पहले उस इंसान को चुनेगा। दूसरा, जो पढ़ता था शिफात कराएगा। शिफात का हक कुरान को दिया जाएगा, कुरान को हक दिया जाएगा। फिर वो कहेगा कि अल्लाह मैं तेरी किताब हूं, इसे तू बख्श दे, जन्नत दे। रात दिन तेरी बात मानता रहा, तेरे बताए तरीके पे जिंदगी चलता रहा, मैं गवाही देता हूं इसे तू जन्नत अता कर। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, मैं कुरान कई सालों से सिखा रही हूँ, आप सीखे, आप सब कई सब बहनों ने सीखे। अगर मेरे बारे में कोई बोलेंगे कुरान में नहीं, गलत सिखाई हूँ, इसका वो, आप लोगों को सब आता है ना, कुरान सीख गए ना, काफ़ी कुछ सीख गए ना, आप वो गलत मान लेंगे बात? वो बात को गलत मान लोगे? 2-3 ही है क्या, और नहीं है क्या? नहीं मानेंगे ना। तो अल्लाह ताला की डंके के चोट पे नहीं मानेंगे, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों?
बोलो बात, उसके बाद की बोलो, दलील कुरान। मेरी तारीफ नहीं करो, दलील कुरान है, आंखों से देखा है, कानों से सुना है, दलील गवाही के साथ हम देते हैं, ये सही बताई है औरत। ओके, अब मेरे लोग हाँ तुम्हें मुझे छोड़ते नहीं, सिफारिश लेको लड़ने करते। आप लड़के आए, वो लड़के आए, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह ताला उसकी बात मानेंगे नहीं मानेंगे? एग्जाम्पल मैं मेरी बताई हूँ, वो अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह ताला को बोलेगी तो अल्लाह ताला नहीं मानेंगे? अल्लाह ताला की किताब झूठ बोल सकती है? मेरे स्टूडेंट झूठ बोलेंगे? मुझे एक ईमान है ना अल्लाह ताला के ऊपर, इन पे यकीन है ना, ये कुरान सीख गए बोलकर, वो तो मालिकुल मुल्क है, मैं तो मामूली बिसात हूँ, फकीर हूँ, तिनका हूँ, फानी हूँ। तो कुरान की बात अल्लाह ताला सुन लेंगे और जन्नत उसको देंगे। तीसरी बात, मुसद्दिकुन, हाँ क्या करेगा, क्या बोलेगा वो? किताब सच्ची है ना, हुज्जत करेगा, जिद करेगा, अड़ के बैठ जाएगा, इसे जन्नत नहीं दे अल्लाह, इसने तुझे छोड़ा था, इसने तुझे छोड़ा था अल्लाह, इसने तुझे छोड़ा था अल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिकायत करते एक आयत में कुरान में, अल्लाह इन्होंने तेरी किताब को छोड़ा हुआ था। हमारे नबी शिकायत करेंगे, इन्होंने तेरी किताब को छोड़ा हुआ था। अल्लाह की किताब के लिए फरिश्ते लड़ रहे हैं, नबियां लड़ रहे हैं, किताब खुद लड़ रही है। हम आपस में लड़ेंगे तो सबका नुकसान ही होगा, हम लड़ेंगे तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं उठाएंगे। फिर नंबर 4, वमाहिल, देखो 3 4 में एक साथ बोलती हूँ, अल कुरान शाफिउन, अल कुरान मुसफ़्फ़हुन, अल कुरान वमाहिलुन। माही कैसी है वो? मोमिन की शिकायत करेगा, तस्दीक करेगा, रद्द करेगा, यानी कि मैं सच्ची हूँ अल्लाह, इसको नहीं भेजना। पहले हुज्जत करके बैठ जाएगा, नहीं भेजना, पहले शिकायत करेगा, फिर हुज्जत करके बैठेगा। कुरान सबसे पहले सिफारिश करेगा और उसको जन्नत को ले जाने की कोशिश करेगा। कुरान के 4 सिफात हैं, आप इनमें से क्या बनना चाहते हैं? मैं लाई हूँ खाने के लिए कोई सामान, क्या खाना पसंद करते हो? होटल में क्या कहते हैं, एक वेटर आके खड़ता है, यस मैम क्या चाहिए? दाई वो लेके आते हैं जो अल्लाह के रसूल ने लाए हैं, दाई वो होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दाई वो होंगे जो उनका काम करेंगे। तो अल्लाह ने क्या लक़ब देंगे आपको? बोलो क्या देंगे लक़ब आपको? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम करोगे तो क्या मिलेगा? नाम क्या? नहीं नहीं, दीन के दाई उर्दू छोड़ो, अगर अरबी आओ। तुम ना आता ना जी। वसतुल अंबिया, अनबिया के वारिस हम सब बनेंगे। है किसी में दम अनबिया का लेने माल? तो आ जाओ, हम सब मिलके ले लेंगे। पूरा कुरान है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जागीर, उनके बंगले, उनके बागा, उनकी दौलत, उनकी सब चीजें सब में तकसीम कर दिए। कुरान को कह दिया जो लेगा वसतुल अंबिया है, ये वारिस है अंबिया का, क़यामत के दिन उनके झंडे के नीचे रहेंगे। आज गौसे पाक के झंडे के नीचे रहने वालों, वहां पे कहाँ रहोगे? एक ही झंडा होगा, एक ही झंडा होगा, मगर झंडा होगा, मगर झंडा होगा, झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा होगा। अगर आप मोहम्मदी हैं, उनके रास्ते पे चल रहे हैं, मैं ये ग्रुप का नाम नहीं बता रही हूँ, कोई फिरके का नाम नहीं बता रही हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं वरना मेरे पर एक इशू उठ जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे अगर चलेंगे तो उनके झंडे के नीचे रहेंगे। अगर आप सलमान खान के तरीके पे रहेंगे तो उसके साथ जहन्नुम में रहेंगे, गड़े में जाएंगे। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल
میں پیر آؤ میرے آپ نے مجھے محبت کرے لاسٹ ٹائم محبت کر کے ہاتھ کو بوسہ دینے گئے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں رک جاؤ ڈر گئی میں بولی نا میں نے آپ کو روکی نا میں نے گواہ ہوں آپ گواہ ہو نہیں میں آپ کی بچی ہوں مجھے نام لے کے پکارنا مجھے باجی بھی نہیں بولنا عزت رب کی رکھو ہم تو نوکر ہیں آپ بڑے ہیں آپ کے ہم تھوڑا پیر دبائیں آپ کی خدمت کریں یہ شرف ملے گا تو دعا ملے گی نہیں ہم تھوڑی دیر آپ کی گود میں بیٹھ گئے سر رکھ لیے ذرا گود میں ذرا پیار ایک ماں کا ممتا وہ لے سکتے ہیں ہم آپ کے سر پہ نہیں بیٹھ سکتے علم جاننے کے بعد سر پہ نہیں بیٹھ سکتے وارث بننا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بڑوں کی محبت کرو عزت کرو بچوں سے محبت کرو شفقت کرو بڑوں کی عزت کرو بڑوں کو اٹھا کر نیچے نہیں بیٹھو اوپر چیئر پہ بیٹھ کے بیانات نہیں دو کچھ بھی جانتے ہیں کھڑے رہے بڑے پورے نیچے بیٹھے رہتے ہیں ہم نہیں کھڑ سکتے ٹھیک ہے کوئی آتا ہے اسے کھڑیں گے نہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا گیا ہے آپ بیٹھ کے ہی ملیں بڑوں سے بھی کوئی بات نہیں ہے سمجھ میں آ گیا قرآن کے بارے میں اب آیت کھولو شاید سورہ کہف اٹھاؤ لاسٹ ٹائم بھی اٹھائی تھی کھولی نہیں تھی میں نے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے 50 پڑھو اللہ تعالیٰ کے ذرا میں پڑھ کے دیتی ہوں پھر آپ پڑھ لینا ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربی فارض عنہا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم میں سے بڑا تم پڑھ لو میں سمجھاتی ہوں 57 کیسے یاد ہوگا یہاں دیکھو 57 کیسے یاد ہوگا دیکھو یہ ایک آیت کو چھوڑیں گے بابا جی آپ کو کچھ کھانے دو بچے کو اندر لے جاؤ بیٹھو تھوڑی دیر اور اس کو گرمی لگ رہی ہے مجھے اور اس کو دونوں کو گرمی لگ رہی ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے اللہ اغفر لی اللہ دیکھیں ایک نے کی 2 نے کی 3 نے کی 4 نے کی 5 بھی آیتیں 5 آیتیں بھی چھوڑیں گے 7 آسمان والے کے تو جہنم میں جائیں گے 57 1 آیت 2 آیت 3 آیت 4 آیت 5 آیت 5 آیتیں 7 آسمان والے کی چھوڑیں گے تو جہنم میں جائیں گے سورہ کہف میں آپ سب نے پڑھ کر آئے آپ سب کے پاس ہے قرآن کریم سورہ کہف کھولو پڑھ کے دیکھو اللہ کے احکام کو مانو اس کے بعد اس کے راستے پہ چلو یہ انہوں اچھا بیان کرتے انہوں اچھا بیان کرتے موسیٰ علیہ السلام حقلے تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے تھے کیا انہوں اچھے نہیں تھے تو ایسی بات نہیں ہے اچھے برے نہیں ہیں کیا اچھی کتاب آ رہی ہے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ ضرور ہے پڑھیے بیچ میں آ جاؤ ذرا پڑھ کے سب کے ہاتھ میں پہنچا دینا کہاں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن ازلم ممن ذکر بیایات ربہ فأعرض فعارض عارض أعرض ٹھیک ہے عنها ونسي ما قدمت مانا پڑھو اس کے بعد کا مانا پڑھو بسم اللہ اور اس سے بڑا ظالم کون جس سے اس کے رب کی آیتوں سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا اور بھول گیا جو اس کے دونوں ہاتھوں نے اسے آگے بھیجا ہے عمل بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیا ہے قرآن سنیں گے تو بھی قرآن پہ عمل نہیں کر پائیں گے تو وہ اس قرآن کو سمجھ سکے اور ان کے کانوں میں گرانی ہے کان میں بھی اللہ تعالیٰ سن کر بھی سنائی نہیں دیتا بہرے بنا دیتا ہے پھر اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو جب بھی وہ ہرگز ہدایت نہ پائیں گے بول سمجھ گئے آؤ جی قرآن پڑھنے پڑھا رہے نہیں جی ہمیں نہیں آتے ہم دوسری کتاب پڑھتے جی اور تمہارا ان رب کا معنی میں قرآن سے دے رہی ہوں اور تمہارا رب بخشنے والا رحمت والا ہے اگر ان کے لیے پر وہ ان کا مواخذہ کرے تو وہ جلد بھیج دے ان کے لیے عذاب بلکہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے قیامت تک کی ہے اس کے بعد عذاب جہنم ہے
کس کے لیے ہے؟ آیت آپ کو یاد ہے، ایک آیت، دو آیت، تین آیت، چار آیت، پانچ آیت، یہ ایک آیت یا پانچ آیت ہم چھوڑ دیں گے سات آسمان والے کی تو جہنم میں جائیں گے۔ 57 سمجھ میں آ گیا؟ ایک آیت، دو آیت، تین آیت، چار آیت، پانچ آیت، پانچ سات آسمان والے کی چھوڑیں گے تو آپ ہم سب جہنم میں جائیں۔ کیا کہا؟ ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو ظلم کر رہا ہے، جو ظلم کر رہا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن، اس سے جو ذکرہ، سمجھایا گیا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جسے سمجھایا گیا، بیایات ہی، آیتوں سے سمجھایا گیا، ربی ہی، اپنے رب کے آیتوں سے، قرآن سے سمجھایا گیا، فاردا، اعتراض کیا، نہیں مانا، منہ موڑا، پھر گیا، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جہنم میں جائے گا۔ اس کی بات کیا ہے؟ کنٹینیو کر لو، اگر مانو گے، چلو گے تو جنت دوں گا ہمیشہ کی۔ اسی کنٹینیوشن میں دیکھو 57 کے بعد سے معنی پڑھ کے دیکھ کر آج اس کے بعد سے یاد کر لو الحمدللہ۔ پھر ہم اللہ تعالیٰ کی بات یہاں پہ ہم، اور کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہے الحمدللہ، تو 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا یہ ریکارڈ۔